سر یہ بتائیں کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والا دھماکہ جس کے حوالے سے تھریٹ الرٹ آلریڈی جاری کر دیا گیا تھا، داعش کی جانب انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیا داعش اتنا تگڑا ہے کہ طالبان کو اور اتنی بڑی تعداد میں طالبان کو چیلنج کر سکے اور اس طرح چیلنج کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ماضی میں بھی کئی حملے ہوئے کابل میں اشرف غنی کی گورنمنٹ کے دوران، جس کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش نے قبول کی، اور طالبان نے کہا کہ جناب ہمارے اس قسم کے حملوں سے، خودکش حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ تھوڑا سا بڑا مسٹیریس معاملہ اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک تو 3-4 دن سے یہ امریکنز کہہ رہے تھے کہ جناب داعش کا کوئی حملہ جو ہے ہو سکتا ہے کابل ایئرپورٹ پہ۔ چلیں مانتے ہیں ان کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹس ہوگی، لیکن اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ داعش جو ہیں ان کے وہ اپوزنگ آئیڈیالوجی کے ہیں اپنا افغان طالبان کے، ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے افغان طالبان سے۔ اور لیکن یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ داعش کو لے کے کون آئے تھے وہاں پہ، وہ ظاہری بات ہے CIA کے لوگ اس میں ملوث تھے، انڈین را کے لوگ ملوث تھے، اور افغان NDS انٹیلیجنس۔ تو لہذا اگر یہ داعش نے کیا ہے بالکل اپنے میرٹ پہ، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کابل میں کوئی بہانہ بنے، افراتفری ہو ایئرپورٹ پہ، ہزاروں کی تعداد میں۔ نہیں سر، یہ فیصلہ کیا داعش اپنے طور پہ کر لے گا یا داعش کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے؟ کیونکہ سپورٹ سے مطلب پیسے بھی تو ظاہر چاہیے، اتنے بڑی آپ نے جنگجو سے لڑنا ہے طالبان سے، تو آپ کو ایمونیشن چاہیے، آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے، آپ کو پلاننگ اسٹریٹجی سب کچھ چاہیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کس طرح وہ سپورٹ کے بغیر سر اتنے ایکٹیو ہو سکتے ہیں اور ہارٹ آف افغانستان کے اندر وہ اس طرح دھماکہ کر دیں؟ دیکھیں داعش کے بارے میں تو یہ بہت کلیئر ہے کہ ان کو پوری فائنینشیل سپورٹ، ان کو ایکوپمنٹ، ویپن وغیرہ، وہ اس میں انڈیا کا بڑا رول ہے۔ وہ ان کے پرنسپل سپورٹر ہے، ان کے بیکر ہیں، اور پھر پہلے کی جو افغان انٹیلیجنس تھی ایک لحاظ سے اس کے اندر جو پرو انڈین ایلیمنٹس تھے وہ بھی شامل تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یو کی ناٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ انڈین جو ہے ظاہری بات ہے پریشان ہیں، اپسیٹ ہیں، اتنا سیٹ بیک ان کو ہو گیا افغانستان میں کہ انہوں نے ظاہری بات ہے افغان طالبان کو اگر ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اور افغان طالبان نے اچھی بالکل پازیٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہیں انڈیا کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان میں آپ کی یہ جو انٹرفیئرنس ہے یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ گلبدین حق نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی 2 دن پہلے۔ ہو سکتا ہے انڈیا نے اپنے جو تھوڑے بہت ان کے ایسٹ رہ گئے ہیں، باقیات جن کو بولتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا ہو کہ جناب آپ حملہ کریں، تاکہ مقاصد اس سے اچیو کیا ہو سکتے۔ ایک تو یہ افراتفری ہو کابل میں، افغان طالبان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو چیلنج کیا جائے، اور پھر کوئی جواز بنایا جائے جس میں امریکنز یہ کہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، ہم پہ حملہ ہوا ہے، تو ایسی کی تیسی ہم تو 31 کو نہیں جائیں گے، ہم ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جن لوگوں نے ہم پہ یہ حملہ کیا ہے، کیونکہ یہ حملہ تو ایکچولی امریکن فوجیوں پہ تھا۔ یہ ایک صورتحال کو کمپلیکیٹ کرنا، ایک سیکورٹی سچویشن کو خراب کرنا دانستہ طور پہ، یہ بالکل میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر ایک ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ جناب یہ CIA نے کروایا، کیونکہ جو دیکھیں نا جو ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے، حالانکہ ابھی بھی دیکھیں 6000 امریکن فوجی افغان یہ کابل ایئرپورٹ میں موجود ہے، تو کوئی ان کی 6000 بڑی فورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ انوالوڈ ہے ایکویشن میں، لیکن یہ جواب بنایا جا سکتا ہے کہ جناب دیکھیں ان کا CIA چیف میں بھی آیا تھا، افغان طالبان لیڈرشپ کو مل کے گیا، تو یہ جواب بھی بنا سکتا ہے کہ جی ہم پہ حملہ ہوا ہے، اور یہ ہے وہ ہم تو 31 کو جو آپ نے ہمارے لیے ڈیڈ لائن یا ریڈ لائن آپ نے بنائی ہے، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم مزید 5000 فوجی بھیج رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہمارا انخلا جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئے، ہمیں مزید 1 مہینہ اور چاہیے، 10 دن اور چاہیے۔ اچھا یہ اس کی ٹھیک ہے بگٹی صاحب، یہ بتائیں سر کہ یہ جتنی بھی سچویشن ہے اس وقت افغانستان کے اندر، پاکستان کی اس پہ ابھی کیا پوزیشن ہے، اور جو پوزیشن کیا پاکستان نے لی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں پاکستان نے تو لیٹس بی ویری آنیسٹ، ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ میں اس میں کوئی شک نہیں، ایک پیج پر رہ کے اس تمام کرائسس کو، اس تمام چیلنج کو جس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی اور اگر یہ سول ملٹری لیڈرشپ کا ایک پیج پہ نہ ہونا ہوتا تو شاید معاملات کمپلیکیٹ ہو جاتے اور خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے دوحہ کا ایگریمنٹ فیسیلیٹیٹ کرایا افغان طالبان کا اور امریکہ کا، پھر اس کا مطلب ہمارا اثر رسوخ ہے افغان طالبان پہ، تبھی تو وہ فائنلی ایگریمنٹ ہو گیا،
ابھی ہماری پوری کوشش تھی کہ ان کا انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو جائے، لیکن وہ انڈینز نے اور امریکن یہ بدماش لوگ ہیں، انہوں نے نہیں ہونے دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر یہ معاملات جو ہے بہت سٹیبل ہو جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی وہ تو نہیں چاہتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انریسٹ رہے افغانستان کے اندر. وہ انریسٹ رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انریسٹ رہیں گے تو چین، روس، پاکستان اور ریجنل جو کنسنسس بن گیا ہے کہ ہمیں امن چاہیے افغانستان میں، اور آگے سی پیک کے جو ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہونی ہے افغانستان میں، تو اور یعنی یہاں اگر بدامنی رہے گی تو امریکہ اپنے بہت سارے اور اسرائیل اپنے بہت سارے جو اوپوننٹس ہیں ان کو زیر کر سکے گا، ایران کو کر سکے گا، چائنا کو کر سکے گا، پاکستان کو کر سکے گا. ان کے جو اپنے انٹرسٹ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ یہاں بد امنی رہے. ٹھیک ہے. اب میرا اس پہ ایک اور بگڑی سب سوال ہے، گفتگو بڑی زبردست چل رہی ہے آپ سے. سوال سر یہ ہے کہ پاکستان نے آج طالبان کو منا لیا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، اور وہ اس کی سنتا ہے اور انفلوئنس بھی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ انفلوئنس پاکستان کا رہے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ یہ تعلق خراب ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں طالبان وہاں موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے، تو تب ہم کس پوزیشن پہ ہوں گے اور کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایک بات تو بڑی کلیئر، افغان طالبان نے پچھلے 10 دنوں میں جب سے وہ آئے ان کی پریس کانفرنسز شروع ہوئی ہیں، انہوں نے نہایت ذمہ داری، ایک بڑے سینسبل ان کی اپروچ ہے، بہت انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی شو کی ہے، خاص کر پاکستان کے حوالے سے. آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب پاکستان تو ہمارا دوسرا گھر ہے، اور ہمارے جو سفیر ہیں وہ دیکھیں اس وقت کتنی وہ محنت کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ انٹرا افغان ڈائلاگ، یہ جو براڈ بیسڈ گورنمنٹ، انکلوسیو گورنمنٹ بنی ہے، اس میں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سر صرف اس لیے سچویشن از گڈ ناؤ، اچھی ہے سچویشن، رول بڑا پازیٹیو رول ہے، ہمارا رول اچھا ہے، پازیٹیو ہے، سب کچھ ہے. کل کو خرابی نہ ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں خرابی اس وقت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے حملے وہاں سے جاری رہے، داعش کے حملے جاری رہے، داعش کا افغان طالبان پہ حملے جاری رہے، پنجشیر میں جو ہے وہاں سے ایک مزاحمتی تحریک شروع ہو جائے، آرمڈ تحریک، جو کہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ ڈائلاگ سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں امریکہ ہو، سی آئی اے ہو، افغان انٹیلیجنس کے پرانے جو ایلیمنٹس تھے، روگ ایلیمنٹس، پرو انڈین اینڈ انڈین رو اینڈ اسرائیلی، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ افغان طالبان کو ڈی سٹیبلائز رکھا گیا. یقیناً ان کی کوشش ہوگی.